یاد آتے ہیں تو پھر ٹوٹ کر یاد آتے ہیں، کچھ گزرے ہوئے لمحے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگ۔ لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت، بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے، انسان کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ جب ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم خود چالاکیاں کریں لوگوں کے ساتھ تو بھئی ہماری مجبوری ہے یا مصلحت ہے؟ کوئی اپنے ساتھ ہوشیاری کر جائے تو پھر ہمیں اخلاق اقدار کے سارے اسباق یاد آ جاتے ہیں۔ صرف دو ہی لوگ آپ کو صحیح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی زمین فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ مثل تعویذ ہے کہ شخص گلے پڑتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ جل جلالہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اور اس کی اہمیت سے واقف ہو، اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوا کرتے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ القرآن الکریم۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کی نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ فرشتے ہیں، خدا ہیں، کیا ہیں؟ کیوں ان کے معیار پہ خود کو اتارا جائے؟ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے؟ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں،
اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، روح زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ بیٹیوں کو کم عمری میں ہی ذہن نشین کروائیں کہ نماز نہ پڑھنے اور پردہ نہ کرنے سے، بے باک باتیں کرنے اور نظروں کی حفاظت نہ کرنے سے چہرے کا نور اور معصومیت چلی جاتی ہے، پھر چاہے ہلکے رنگ کی لپسٹک یا پنک بلش ہی کیوں نہ لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روپ تو حیا سے آتا ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا، اب لوگ ہیں پتھر کے۔ یا اللہ، ہر باپ کو اتنی حیثیت دے کہ جب اس کی بیٹی اس سے کچھ مانگے تو اسے دینے کی وہ طاقت رکھتا ہو، آمین۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی خود فکر کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ وہ کھلی کتاب نہیں، ایک چھپا ہوا خزانہ بنیں، اس کی حیا کی حفاظت کریں اور اسے ایسے لباس پہنائیں جو اللہ کو پسند ہوں۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ذات دیکھ کر شادی کرنے والے لوگ خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے، اگر میں آپ کو اندھیرے میں ساتھ نہیں پا سکتا تو مجھے روشنی میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے دل کو 3 جگہوں پر ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، اہل اللہ کی محفل میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر 3 جگہوں پر دل کو نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ اے ہمارے رب، ہماری نیند کو راحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ ہمیں روحانی اور جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ سکون قلب کی دولت عطا فرما، آمین۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے۔ باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونق ہے، باپ ہے تو کچے آنگن بھی پکے ہیں، باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، خوش قسمت ہیں وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔
وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو بھی، میرا اللہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ بے شک کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جایا کریں۔ لوگوں کے منہ پر تعریف کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام لے کر تعریف کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، اپنی دعاؤں میں شامل حال کریں۔ محبت، عزت و احترام کا دوسرا درجہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر لینا۔ دو چیزیں حضرت انسان کا پیچھا کرتی ہیں، رزق اور موت۔ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو جائے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، درود پاک ورد کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے لوگوں کی، کیونکہ ایسے لوگ سب کو نہیں ملتے۔